اللہ رب العزت کے نام کی عظمت یہ اپنے خون میں شامل کر کے ہم اس درجے پر پہنچ جائیں اور یہ طے کریں کہ جو اللہ اکبر کی صدا بلند ہو ہم جس حال میں ہوں گے اس حال میں اللہ کی طرف چل پڑیں گے اور لبیک کہتے ہوئے چل پڑیں گے۔ جو آذان کے بعد اپنے دوسرے دندوں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے اسی وقت سے فرشتے اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ تاخیر اور سستی غفلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کا کام ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اذان ہو چکنے کے بعد کسی کی 2 رکعت کسی کی 1 رکعت نہیں، اور یہ بھی نہیں رہ جاتی ہے، انسان مجبور ہے، انسان کمزور ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اکثر ایسے ہو جانا۔ مومن تو تکبیر اولا سے اذان کے بعد اس کا کوئی کبھی، یہ تو مسجد میں آئے بس، اس کی تکبیر اولا کیسے فوت ہوتی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ملتان کے اندر ایک کمار نے زندگی بھر تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی تھی، زندگی بھر تہجد فوت نہیں ہوئی تھی، اور زندگی پر غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، اور اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھایا اس نے۔ اللہ کے ولی کا جنازے کی شرائط دی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی زندگی پر تکبیر اولا فوت نہ ہو، زندگی پر جس نے غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالی ہو، اور زندگی پر جس کی تہجد فوت نہیں ہو۔ وہ کمار میلوں کا چلا ہوا 3 دن میں وہ اس جگہ پر پہنچا تھا جہاں جنازہ پڑھا، 3 دن تک انتظار کرتے رہے، 3 دن کے بعد یہ شخص پہنچا ہے، اس نے جنازہ پڑھا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ کمار تھا، بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تہجد فوت نہیں ہوئی، جن کی تکبیر فوت نہیں ہوئی، اور جنہوں نے کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی۔ کرنے پہ آئے وہ بادشاہ ہو فقیر، عمل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، یا غریب ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، جھونپڑے میں ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، محل میں رہنے والا ہو تو عمل کر سکتا ہے، مال ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، تندرست ہوگا تو عمل کر سکتا ہے۔ عمل کے لیے اللہ نے یہ چیز عمل کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز اللہ نے ہر آدمی کو دی ہے، وہ اپنے دل کا ارادہ اور نیت ہے، دل کا ارادہ اور نیت ہے۔